ٹھیک. تو عبداللہ ابن زبیر امام نے اس کو بھی دعوت دی ہے کہ جی مکے سے مدینے سے باہر نکل جائیں گے, مکے پہنچ جائیں گے, اور مکے میں پہنچ کے اس نے اپنے تقوی پرہیزگاری کو عنوان بنا لیا. یہ بات آپ کے علم میں مکے میں کیا ہوا پھر. ہاں اب اگر اس طرح کے لوگ کربلا کے واقعات میں, خواص کا بہت بڑا جرم ہے, خواص عوام کا نہیں, خواص کچھ ایسے افراد تھے کہ جن کے ساتھ لوگ مثل عوام کے چلتے تھے. یعنی اگر صرف شمر ذی الجوشن کی بات کی جائے تو اس کے ساتھ 3000 کا لشکر خود اس نے تیار کیا تھا. تو یہ ایک فرد نہیں ہے, یہ 3000 افراد کو لے کے آنے والا ہے. جب امام نے خط لکھا منذر ابن جارود کو تو اس نے کر لی معاذرت. آنف بن قیس کو امام نے خط لکھا. آنف بن قیس بہت مولا کا چاہنے والا, لیکن اس نے کہا کہ آپ دھوکے میں مت آئیے, آپ کہاں کھڑے ہو گئے ہیں. لوگ امام کو مشورہ دیتے تھے یہ کریں اور یہ نہ کریں. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کافر ہیں؟ ہاں ہوں گے. کیا مشرک؟ نہیں. یہودی ہیں, عیسائی ہیں, کون ہیں یہ؟ مسلمان بھی اور خاص الخاص بھی امام کو مشورہ دیتے ہیں کہ مولا آپ کربلا نہ جائیں, عراق نہ جائیں. سلام ہو, مشورہ تو میرے مولا نے سب کا سنا ہے. سلام اس امام پر اتنا مہربان ہے کہ اگر مروان کہتا ہے کو مشورہ دینا ہے تو امام اس کی بات بھی سن لیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن امام کے اپنے چاہنے والوں میں عبداللہ ابن عباس بہت بڑا نام ہے, لیکن تاریخ میں جو مقام مل جائے کم از کم یہ تو لکھا جائے گا کہ ناصران حسین میں شامل نہیں تھے. بہت بڑا نام ہے. مفسر قرآن ہیں, معلم قرآن ہیں, اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, لیکن ناصران حسین میں نہیں ہیں. اب جب ہم کہیں گے امام کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ, اے کاش انصاران حسین میں آپ کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا. اس جملے میں وہ تمام لوگ شامل نہیں ہیں. نہ محمد حنفیہ شامل, بڑا مقام ہے, درود بھی ان پر ہو, سلام بھی ان پر ہو, لیکن ہر لائق درود و سلام اپنے مقام پر, لیکن کربلا کے ناصروں میں شامل ہونا. اور امام کا یہ اقدام حیرت ہے. لوگ امام سے کہتے تھے نہ جائیں, یہ کیوں نہ سوچا کہ امام جاتے ہیں تو ہم جی کر کیا کریں گے. بلکہ امام کا محبت بھرا جملہ سن لیجئے اور آج کی تک بات کو مکمل کرتے ہیں. امام نے کسی مشورہ دینے والے کو نہ تو ڈانٹا ہے نہ غصہ کیا, نہ ناراض ہوئے. اتنا مہربان حسین ہے. وہ کل بھی مہربان تھے اور آج بھی مہربان ہیں. اتنے عظیم, اس لیے کہ مقام منیت پر فائز ہیں. جو مقام سیرت و کردار مصطفیٰ ہے, حسین منی و انا من الحسین, و مقام سیرت و کردار سرکار سید الشہداء ہے. آپ نے نہ تو ان کو ڈانٹا نہ ان کی ملامت فرمائی, بلکہ ارشاد فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے اظہار محبت کریں, آپ چاہتے ہیں مجھ سے اظہار محبت کریں, میں آپ کی بات سن لیتا ہوں, مگر کیا کیا جائے. جب محمد حنفیہ نے آپ کو مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا اچھا میں آپ کی بات پہ غور کروں گا. رات کو بات ہوئی. اگلی صبح جب محمد حنفیہ کے دیکھتے ہیں کہ پوری اماریاں تیار ہیں, لوگ بیٹھ رہے ہیں مسافر,
سفر کے لیے امام کے ساتھ، تو گھبرائے ہوئے آئے کہ آپ نے ہماری بات پر وعدہ کیا تھا غور کرنے کا۔ فرمایا ہاں ہم نے غور کیا تھا، مگر رات کو حالت خواب میں اپنے نانا کو دیکھا۔ اب یہ ان کو سمجھانے کے لیے، بہت غور کیجئے گا، ان کو سمجھانے کے لیے جو اس مقام کو سمجھتے تھے۔ یہ جملہ امام نے سب سے نہیں فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے جد کو دیکھا۔ فرماتے ہیں میرے جد شاء اللہ ان یراک قتیلا، خدا کی مشیت یہ کہ آپ اپنی قربانی پیش کر دیں، آپ اپنی قربانی پیش کر دیں۔ محمد حنفیہ خاموش ہو گئے۔ امام کی محبت کا ایک اور انداز، اور وہ کل کی بات سے آج کی بات مربوط کرتے ہوئے، اگر کوئی شخص کربلا میں امام کی بات قبول نہیں کر رہا تھا، اس سے عبید اللہ ابن حر جعفری یا دو چچا زاد بھائیوں کے واقعات میں دیگر افراد، تو امام نے ان سے فرما دیا تھا کہ اچھا اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو کربلا کے علاقے سے اتنا دور نکل جاؤ۔ یہ اظہار محبت۔ اگر تم میرے ساتھ مرنا پسند نہیں کرتے ہو تو کربلا سے اتنا دور نکل جاؤ، اتنا دور کہ میری آواز تم تک نہ پہنچے، نہ میری آواز تم تک پہنچے اور نہ تم مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھو۔ کیوں کہ اگر میری آواز تم تک پہنچی اور پھر تم نے جواب نہ دیا تو خدا ان تمام افراد کو جہنم میں اوندے منہ گرا دے گا۔ یہ امام کا اظہار محبت کہ اپنے پیغام کو عام بھی کیا، دعوت بھی دی، مگر بالجبر نہیں، بالرضا۔ انشاءاللہ کل ہم گفتگو کو وہاں پر لے چلیں گے جہاں دوسری قدر کی بات ہوگی کہ معاشرے میں کیا دیکھا امام نے کہ جو وراثت انبیاء کے ساتھ آپ نے قدم بڑھایا اور اتنی عظیم قربانی پیش کی۔ یا کبھی یہ سوچ کر روئیے کہ امام کی نگاہوں میں مشن کتنا عظیم تھا۔ لوگ اظہار محبت کرتے تھے جو امام کو مشورہ دیتے تھے، مولا کی محبت کرتے ہوں گے کہ مولا آپ مت جائیے اور لوگ آپ کو مار دیں گے۔ لوگ حسین سے محبت کرتے تھے، حسین کی بقا چاہتے تھے، اور حسین اسلام سے محبت کرتے تھے اور اسلام کی بقا چاہتے تھے، ورنہ کتنا اور زندہ رہتے۔ کربلا نہ جاتے اگر میرے مولا علیہ السلام تو 63 برس رہتے، اور کتنا رہتے، 70 سال آپ رہے تھے اور کتنا رہتے تھے۔ لیکن کوئی تو ایسا مسئلہ تھا کہ امام نے قدم اٹھایا، اور ایسا قدم اٹھایا کہ آج اب یقین کیجئے کہ جتنی جنگیں اسلام کی لڑی گئیں، ہے کوئی جو آپ کو یاد دلائے کہ یوم بدر منایا جاتا ہے؟ نہیں۔ یوم خندق، یوم احد، یوم احزاب نہیں، یوم خیبر نہیں، حتیٰ کہ فتح مکہ بھی نہیں۔ کمال ہے جس جنگ میں تمام کامیابیاں ملی ہوں اس کا دن یاد نہیں ہے، مگر جس دن میں تم سمجھتے ہو ظاہراً کہ تمہارا آقا اور مولا شہید ہو گیا، اس دن کو ایسے مناتے ہو کہ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا۔ ماتمدارو آج محرم کی 13 تاریخ ہے۔ یہ کچھ کیفیت ایسی ہے کہ بنی اسد کے زمیندار بڑے پریشان تھے۔ میں نے معالی سبتین میں یہ روایت کو پڑھا کہ خواتین گئی تھیں پانی بھرنے کے لیے بنی اسد کی،
اور جب بنی اسد کی خواتین نے لاشوں کی غربت کو دیکھا، عجیب عجیب لوگ تھے، دیکھا کہ لاشیں کٹے جسموں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور ریت اڑ اڑ کے ان کے زخموں میں داخل ہو رہی ہے۔ تو روایت کا جملہ ہے، خواتین جب پلٹ کے اپنے گھروں میں آئیں تو اپنے مردوں سے فریاد کی ہے کہ تم اس وقت بھی نہیں گئے جب تمہیں امام بلاتے تھے، تم نے اپنے تیر و تلوار اور نیزے کو امام کی حمایت میں بلند نہیں کیا، تو کم از کم اب تو چلے جاؤ۔ عجیب جملہ خواتین نے کہا ہے، کہتی ہیں دیکھو عمر سعد نے اپنے لشکر کے مقتولوں کو دفن کر دیا، کیا رسول کا خانوادہ ایسی لاشیں پڑی رہیں گی؟ اور اگر تم نہیں جاتے ہو تو ہمیں اجازت دو کہ ہم جا کے دفنا دیں۔ جب جان عزیز ہو جائے تو انسان کہاں رہ جاتا ہے کہ جی ہم ڈرتے ہیں کہیں عمر سعد کو خبر نہ ہو جائے، کوئی مخبری نہ کر دے اور ہم کہیں جان سے مار نہ دیا جائے۔ پھر مشورہ کیا گیا کہ ایک شخص کو ہم اپنا مخبر بناتے ہیں اور راستے میں بیٹھے گا، باقی لوگ چلتے ہیں، سردار کہتا ہے قبیلے کا، اور چل کر امام کے ساتھیوں کے لاشوں کو کم از کم دفن تو کر دیں، کم از کم۔ اللہ اکبر، یہ کم از کم والے لوگ تھے، دفن تو کر دیں۔ جیسے ہی میدان کربلا میں یہ پہنچے ہیں، اب حیران و پریشان ہیں کس کو اٹھائیں، کیسے اٹھائیں۔ سب سے پہلے اس لاش کو اٹھانا چاہا تھا، وہ لاش تھی سرکار سید الشہداء کی۔ اٹھائیں کیسے؟ ایک چٹائی لائے تھے اور چٹائی پر امام کے جسم مقدس کے اعضاء کو رکھنا چاہتے تھے اور پھر اسے اٹھا کر دفن کرنا چاہتے تھے چٹائی سمیت۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جمع کر رہے تھے اور اٹھانا چاہتے تھے تو امام علیہ السلام کے جسم مقدس کو یہ پورا قبیلہ مل کر اٹھانے میں ناکام ہو گیا، ان سے لاش حسین اٹھائی نہ گئی۔ ختم کیجئے، میں روایت کے الفاظ کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر یہ سوچ کر کہ چلو اس لاش کے علاوہ باقی لاشوں کے ساتھ تو ہم، مسئلہ کیا ہو رہا تھا کہ باقی لاشیں پہچان میں نہیں آ رہی تھی اور میرے آقا حسین کی لاش کی غربت بتا رہی تھی کہ لاش حسین ہے۔ ابھی حیران و پریشان تھے کہ ایک شخص کو سواری پہ آتا ہوا دیکھا تو جلدی سے یہ گھبرا کر الگ الگ ہو گئے اور چھپ کر دیکھا یہ آنے والا کرتا کیا ہے، یہ کون ہے؟ آنے والا جیسے ہی مقتل میں داخل ہوا اس نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور احتراماً سر جھکائے ہوئے، گردن نیوڑائے ہوئے آگے بڑھا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ اپنے آپ کو گرا دیا، اور کبھی اپنی پیشانی آپ کے خون سے ملتا تھا، کبھی آپ کے جسم کے بوسے لیتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ یہ پریشان تھے قبیلے بنی اسد کے مرد، یہ کون ہے؟ پھر قریب آئے ڈرتے ڈرتے ہی تو پوچھا اس آنے والے شخص نے ان سے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ سوال کیا تو ابھی چھپاتے نہیں، ہم تو ویسے ہی آئے تھے، کہ سچ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے یہاں پر؟ تو کہتے ہیں اچھا سچ یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ لاشیں دفن کر دیں۔ تو فرمایا میں تمہاری امداد کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری امداد کے لیے آیا ہوں۔ اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کرنا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام نے اپنا تعارف نہیں کرایا، فرماتے ہیں پہلے ایسا کرو
ایک ایسا گڑھا کھودو جس میں 17 افراد کا مزار بن سکے، پھر ایک اور گڑھا کھودو جس میں باقی تمام شہیدوں کو رکھا جائے گا، پھر فرماتے تھے کہ ایک قبر اور بناؤ سرہانے کی طرف اس گڑھے کے۔ یہ باتیں بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد جب لاشیں دفن ہونے لگے تو سب سے پہلے میرے آنے والے امام نے اپنا تعارف کرائے بغیر اس لاش کو اٹھایا ہے جو چٹائی پہ رکھی تھی، ٹکڑوں میں تقسیم تھی۔ تو بنی اسد کے لوگ کہنے لگے کہ آپ اسے اکیلے مت اٹھائیے، آپ اتنے کمزور سے ہیں، یہ لاش تو ہم سب سے مل کے نہیں اٹھی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں۔ فرمایا تم ہاتھ مت لگانا، میرے ساتھ اٹھانے والے اور بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس نوجوان نے چٹائی کے نیچے یا آپ کے جسم مبارک کے اس حصے کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور بظاہر کوئی دکھائی نہ دیا، اور اکیلے ہی لاش کو اندر لٹا کے سینے پر منہ رکھ دیا اور فریاد کی ہے۔ کیا فریاد کی ہے؟ فرماتے ہیں زمین تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تجھ میں زہرا کا لال لٹایا جا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ابا عبداللہ، آپ کے جانے کے بعد دنیا میں اندھیرا چھا گیا، آخرت آپ کے نور سے منور ہو گئی۔ فرماتے ہیں ابا عبداللہ، اب آپ کے بعد میری آنکھیں روئیں گی، اب راتوں کو نیند نہ آ سکے گی۔ اللہ اکبر، فریاد کرتے تھے، تب بھی بنی اسد کے زمیندار نہ پہچان سکے۔ اب جملہ سنے، صرف 2 جملے۔ ایک تو یہ کہ امام با اعجاز امامت پہنچے تھے تو آپ نے ان لاشوں کے ساتھ 2 لاشیں اور دفن کی ہیں۔ ایک 5 اکبر کو لٹایا تھا، اور پھر وہ سوال جو کیا تھا مرتضی کشمیری علی اللہ مقامہ سے کہ بتائیں قبر علی اصغر کہاں پر؟ جواب کیا دیتے؟ چونکہ روایت تو بتاتی کہ امام نے دفن کیا تھا، پھر بعد میں نیزہ مار کے لاش کو نکالا گیا۔ برداشت کر سکیں گے؟ کربلا میں ہر شہید ایک بار شہید ہوا، تو سب سے کم سن تھا وہ 3 بار شہید ہوا۔ مرتضی روتے روتے بے ہوش ہو گئے، جواب نہ دے سکے۔ بعد میں حالت خواب میں سرکار سید الشہداء کی زیارت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں مرتضی جواب کیوں نہ دیا؟ تم سے پوچھا گیا تھا اصغر کہاں دفن ہے۔ رونے لگے، مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہا جواب کیا دینا ہے۔ فرمایا اب سن لو، اگر کوئی تم سے اب آ کر پوچھے تو بتا دینا اصغر میرے سینے پہ لیٹا۔ شاید ہی امام کا وہ جملہ تھا، تو امام نے 4 سال کی بچی سے فرمایا تھا، جب بچی کہتی تھی بابا رات آئے گی، سکینہ کو نیند آئے گی، بابا سکینہ آپ کے سینے پہ سوتی ہے تو کہاں سوئے گی؟ تو امام نے منہ چوم کے فرمایا تھا بیٹی آج سے تم ماں کے پاس سو جانا۔ بچی 4 سال کی ہے نا، بابا سے کہتی ہے بابا مگر ماں کے پاس تو چھوٹا بھیا علی اصغر سوتا، میں کہاں پہ سوؤں گی؟ فرمایا بیٹی ضد نہ کرو، آج سے اصغر ہمارے پاس سو جائے گا۔ ہائے حسین، لاشیں دفن ہو رہی ہیں۔ آخری جملہ سن لیجئے۔ قبیلے بنی اسد کے زمینداروں کو لیے ہوئے، ان افراد کو لیے امام آگے بڑھے، اور ایک مرتبہ نہر کے کنارے پہنچے، فرمایا ایک قبر یہاں کھودو۔ ایک قبر وہاں کھودی گئی۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہم پہچان نہیں پا رہے یہ کس کی لاش ہے، یہ سب سے الگ پڑی ہوئی ہے، لاش کی غربت ایسی کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ میرے چچا عباس کی لاش ہے، تم ہاتھ نہ لگانا۔
تعارف کرائے بغیر امام نے اس لاش کو نسبت دی اپنے آپ سے. اب بھی نہ سمجھ پائے یہ لوگ کہ مطلب کیا ہے اس کا. اور جب چوتھے امام نے اپنے چچا عباس کی لاش کو قبر میں اتارا ہے، پھر گر پڑے، سینے پہ منہ رکھ دیا. چچا آپ کا سجاد، یا عمی العباس، اے میرے چچا عباس، الدنیا بعدک لفا، آپ کے بعد دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی. چچا آپ کے سجاد کو ہتکڑیاں پہنا دی گئی، آپ کے سجاد کو بیڑیاں پہنا دی گئی. ارے دفن کر کے چلے تو اب بنی اسد کے لوگوں نے روتے ہوئے تو امام کا دامن تھام لیا. آپ کو واسطہ شہید کربلا کا اپنا تعارف تو کرا دیجئے، آپ تھے کون؟ آپ نے ہم پر بڑی مہربانی کی کہ لاشوں کا تعارف کرا دیا. فرمایا میں حسین کا یتیم، میں حسین کا یتیم سید. ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا.